السلام علیکم. امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. ویکینڈ کی تیاری میں ہوں گے کہ چلو کوئی تو ریلیف دفتر سے مل جائے گا. ملک اور مہنگائی سے تو مل نہیں رہا. لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں. انفیکٹ دو کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 48-72 گھنٹوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا عمران ریاض خان صاحب جو ایک صحافی ہیں. خیر آدھی قوم ان کو صحافی مانتی ہے اور آدھے سیاستدان ان کو پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن مانتے ہیں. بہرحال وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو صحافی ہی کہیں گے. لیکن صحافی ہونے سے پہلے وہ ایک پاکستانی سٹیزن ہے. ایک پاکستانی سٹیزن جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے گھر پہ ریڈ پڑتی ہے اینٹی کرپشن کی پولیس کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 10 گاڑیاں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 12 گاڑیاں. فوٹیج میں خیر 8 9 10 گاڑی نظر آ رہی ہیں, شاید زیادہ ہو کم ہو. وہ انہیں گھر پہ ریڈ مارتی ہے. پہلے ان سے کوئی گفتگو کرتی ہے, گفتگو کر کے واپسی کو مڑتی ہے, پھر ایک دم سے انہیں گھر پہ حملہ آور ہوتی ہے, ان کو اٹھا لیتی ہے. اب اس ٹیم کے پاس بقول عمران ریاض خان صاحب کے وکیل جو آج اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور عمران ریاض خان صاحب بھی وہاں پیش ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا. یعنی کہ پنجاب پولیس جو اس میں ملوث تھی ان کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں تھا عمران ریاض خان صاحب کو گھر سے اٹھانے کا اور ان کو اریسٹ کرنے کا. اور عمران ریاض خان صاحب کو اریسٹ کر کے انہوں نے اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش کرنا تھا آج, جو وہ شاید ویسے بھی پیش ہونے تھے. اب یہ بندہ کوئی ایبسکانڈر نہیں ہے, یہ بندہ نون کرمنل نہیں ہے, یہ بندہ قانون سے بھاگتا نہیں رہا. اس طرح کا ویلکم اگر نواز شریف کا ہوتا یا کئی اور کرمنلز ہیں جو سرکاروں کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں تو سمجھ آتا کہ یار ایک بندہ ہیبیچول ایبسکانڈر ہے, ہیبیچولی قانون توڑتا ہے, تو اس کے لیے ہم اتنی سخت کارروائی کریں. لیکن محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ مریم راج کے اندر ایسے ہی معاملات چلیں گے. اب وہ کیس کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. ایک چکوال میں ان کی زمین ہے جو ان کے ایسٹس میں ڈکلیئرڈ ہے, ان کے فائنینسز جن کے تھرو بائی کی تھی وہ ڈکلیئرڈ ہے, اور ایک فش فارم ہے جو انہوں نے ایک سرکاری آکشن سے خریدا تھا. تو ان دونوں پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں اینٹی کرپشن کے. اب وہ جو چکوال والی زمین ہے ان کی, اس کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ ایک کنسٹرکشن کا ہے جو انہوں نے اپنی زمین کے اوپر کیا ہے اور اس کی کوئی پالیسی کی وائلیشنیں کی. اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی قانون کی وائلیشن کرتے ہیں کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, تو کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بندہ آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کے اندر. ظاہر ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے کنسٹرکشن ہو رہی ہے علاقے میں, تو وہ اس کو بلائنڈ آئی ٹرن کرتے ہیں, پرابلی رشوت لیتے ہیں, 100 لکونے ہوتے ہیں اس چیز کے اندر. ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا, ان کو شامل تفتیش نہیں لایا گیا, ان کو کورٹ میں پریزنٹ نہیں کیا گیا, ڈائریکٹ عمران ریاض خان کو کیا گیا. اگر آپ عمران ریاض خان صاحب کو بھی پریزنٹ کریں تو ان کو بھی کریں جو کرائم کے ایکولی حصہ ہیں, لیکن یہ نہیں کیا گیا. دوسرا ہے جی فش فارم کا کیس. فش فارم کا کیس یہ ہے کہ جی عمران ریاض خان صاحب نے ایک فش فارم پرچیز کیا سرکاری آکشن میں. بقول ان کے وکیل کے یہ فش فارم انہوں نے مارکیٹ ریٹ سے بھی مہنگا پرچیز کیا آکشن میں. تو یعنی اگر آکشن مینیپولیٹ ہوئی ہوتی, ان کو سستے دام ملا ہوتا یا ان کو آکشن میں فیور دی ہوئی تھی, تو وہ بھی سرکاری ملازموں نے یعنی بیوروکریسی نے ہی مدد کی ہوگی, تو ان کو بھی اریسٹ کر کے پیش کریں, ان کو سمنس تو دے دیں تاکہ وہ ایکسپلینیشن دے سکیں کہ یہ عمران ریاض خان صاحب آکشن جیتے ہیں یا نہیں جیتے, یا یہ معاملات ہوا کیسے ہے. اب ان دونوں چیزوں سے آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ ہمیں تو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ ایک بندے کو دبایا جا رہا ہے, نہ کہ کوئی قانون فالو کیا جا رہا ہے پاکستان میں اور رول آف لاء کی ریٹ قائم کی جا رہی ہے. اب یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوتا رہا ہے, اور میں اس کا بلیم پی ڈی ایم حکومت پہ, مریم پہ بالخصوص نہیں ڈالتا. یہ ساری سرکاریں کرتی رہی ہیں, وہ چاہے عمران خان کی سرکار ہو, چاہے پی کی ہو, چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو. جس بندے کی آواز پسند نہیں آئی اس کو میوٹ کر دو. اچھا پھر میوٹ کرنے کا طریقہ اب اتنا خوفناک ہو گیا کہ صرف ان کو آف ایئر نہ کر دو, ان کو غائب کر دو, ان کے گھر پہ دھاوا بولو. یہ ہماری سیاست ایک ایسے گھٹیا لیول پہ پہنچ گئی ہے, اور اس میں ساری پارٹیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرٹیکل رول ہے اس کو یہاں پہنچانے میں, کہ میرا خیال ہے کہ اس سے ریکوری اب مشکل ہے. کیونکہ یہ لوگ جن کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران ریاض خان پہ تشدد کرنے کے لیے, یہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی نوکریاں کر رہے ہیں. عمران ریاض خان بھی پاکستانی ہے, وہ بھی نوکری کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف خود کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو قانونی طریقہ ہے اگر اس کو اپنایا جائے تو پھر یہ پرابلمز ارائز نہیں کرتی. مزیداری کی بات تو یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں بہت سارے چہرے بے نقاب ہوتے نظر آئے. بہت سارے لوگوں کے اندر کا جو گند ہوتا ہے, جو ان کے اندر کی فیشسٹ ڈکٹیٹوریل خواہشات ہوتی ہیں, وہ باہر نظر آتی ہیں.
ساتھ کیسر صاحب ایک PMLN کے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا اکاؤنٹ ٹویٹر پہ ہوتا ہے، موجود ہے، وہ پوسٹ ڈالتے ہیں۔ منیب قادر صاحب ہیں جن کی محبتیں PPP کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور کئی اور لوگ ہیں، بائی نیم لینا شروع کریں گے تو بہت سارے لسٹ ہوگی، لیکن میں آپ کو 2 کی مثال دے رہا ہوں جنہوں نے سیلیبریٹ کیا عمران ریاض خان کے اریسٹ ہونے کو، لیکن انہوں نے ان کے اریسٹ ہونے کی تحقیق نہیں کی کہ ان کو اریسٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھا یہ بندہ اریسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلائی تھی، تو اول تو وہ اس چیز کے لیے اریسٹ نہیں ہوئے تھے، اور تیسری چیز، ان کے اریسٹ ہونے سے آپ کو کیوں اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ ایسا کون سا کام سر انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بذات خود بہت تکلیف ہو رہی ہے لبرل طبقے کو؟ کہیں وہ آپ کی پارٹیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کے من پسندہ سیاستدانوں کے خلاف بات کریں، تھوڑا سا نیوٹرلٹی مینٹین کریں، اتنا بھی پاگل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ جس طریقے سے عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا گیا، کسی کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ مریم نواز کو ایسے اریسٹ ہونا چاہیے، نہ نواز شریف کو اس طرح اریسٹ ہونا چاہیے، نہ عمران خان کو اس طرح اریسٹ ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہو، کوئی ہارڈنڈ کرمنل ہوئے، کوئی اس کے ساتھ کو 200 بندہ ہوئے بندوقیں لے کے، تو پھر آپ اس طرح کا دھاوا بولیں، سمجھ بھی آتا ہے، اور پنجاب پولیس بہادر ہے، وہ ایسے دھاووں میں شیر کی طرح لپکتی ہے۔ لیکن ایک بڑی کمزور آدمی کو اس کے گھر سے ایسے اٹھانا، میرا خیال ہے یہ نہ پنجاب پولیس کو زیب دیتا تھا، نہ ہی یہ سرکار کو۔ اب بہت سارا تبصرہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، وقت ہی بتائے گا کہ یہ ایگزیکٹلی کیوں ہو رہا ہے۔ اگر عمران ریاض خان کسی بیان سے رجوع فرماتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ جس بیان سے رجوع فرما رہے ہیں شاید اس حلقے کی طرف سے تکلیف ہے، لیکن بظاہر یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نون لیگ کے لیے پنجاب اور پاکستان تیار کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو انیشل اسیسمنٹ تھی مولانا فضل الرحمان کی، کہ جو وہ بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ بیسیکلی وارننگ تھی PMLN اور PPP کو کہ چپ کر کے کولیشن بناؤ سینٹر میں، نہیں تو تمہیں بھی نہیں چھڈا۔ اب ہم آتے ہیں موضوع نمبر 2 پہ، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ پاکستان کے اندر یو ٹرن خان بہت مشہور ہے کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری قوم کے اندر ہی یو ٹرن ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا، انہوں نے رجوع فرما لیا پچھلے بیان سے، اور انہوں نے بڑے معصومانہ طریقے سے کہا کہ جی میں بہت پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں بہت بیوقوفانہ باتیں کر دی، تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں، صدقے جاؤں آپ سب کے۔ ایک 32 سال کا کریئر بیوروکریٹس کیا ہوتے ہیں؟ بیوروکریٹس فنکشنریز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، جو بڑے ہارڈ پریشر سچویشنز میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو آل آف اے سڈن وہ بہک گیا۔ اب وہ بہکا کس کے کہنے پہ؟ نام انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے اشارہ کیا ایک پارٹی کے کہنے پہ میں بہک گیا۔ چلے اشارے میں ہم سمجھ گئے PTI۔ چلیں اگر اب آپ سچ بول رہے ہیں تو اتنی ہمت تو کریں، بتا دیں PTI میں کس کے کہنے پہ آپ بہک گئے تھے۔ دیکھیں، لیاقت علی چٹھا صاحب اپنے بیان سے رجوع فرما لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لیاقت علی چٹھا صاحب، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لانچ کیے گئے ایک پیادے تھے۔ اس پیادے کا کام یہ تھا کہ جو پارٹیاں اس وقت سینٹر میں گورنمنٹ بنانے کے لیے نہیں ایک دوسرے سے کمپرومائز کر رہی، وہ کمپرومائز کر لیں، کیونکہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے ورچولی کو 30-40 اگر ہم MP کی سیٹیں بھی منا لیں، حلقوں کے کھاتے ہی کھول دیے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سب غلط ہوا ہے، سب مایا ہے، یہاں تو بہت ڈفیکلٹی ہے، یا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے۔ اب لیاقت علی چٹھا صاحب کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی بیبی تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا، نے غلطی کر دی۔ یہ بہت بڑی ایلیگیشن تھی۔ اب اس ایلیگیشن کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سپریم لیڈر آف جوڈیشری آف پاکستان، نے بھی فرما دیا کہ دیکھیں ایلیگیشن لگانا آپ کا رائٹ ہے، کوئی بھی ایلیگیشن لگا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پروف دینا ضروری ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ وہ کائنڈلی اداروں کو نہ تباہ کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں چیف جسٹس ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کی رننگ سے۔ لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں اداروں کو تباہ نہ کریں، کون کر رہا ہے تباہ؟ کیا ادارے اتنے کمزور ہیں کہ لوگوں کے لفظوں سے تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ایلیگیشن سے تباہ ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اس پہ پہلے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ادارے اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ جرنلسٹ کی ایلیگیشنز پہ، ایک بیوروکریٹ کی ایلیگیشنز پہ وہ تباہی کے نہج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا کیا کردار ہے ان کو کمزور کرنے میں؟ خیر JIT کا تو معاملہ چل ہی رہا ہے، قاضی فائز صاحب کا، انہوں نے کافی لوگ اٹھائے بھی ہیں، اس میں اریسٹ بھی کر رہے ہیں، FIA میں پیشیاں بھی وہ بھگت رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملات زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے صحیح فرمایا تھا، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی وہ پاکستان ہے جو میرا خیال ہے ہسٹری میں
سب سے زیادہ فیشسٹ ٹینڈنسی شو کرتا ہے. نہیں، یہ بات تھوڑی غلط ہو جائے گی. سب سے زیادہ فیشسٹک نیچر سرکار کی تب تھی جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا، اور اس وقت کون سی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ ہم سب کو پتہ ہے، بلکہ وہ تو بہت بڑے عظیم لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو یہ ان سب کی اصلیت اور حقیقت ہے، اور یہ ان کی شکل ہے. باقی عمران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے بلنڈر مارے تھے اور فیشزم کی پوری اٹیمپٹ اور ٹرائی کی تھی، لیکن ان سے ہو نہیں پایا. تو اگر ہم اوور آل ایک پکچر پینٹ کریں، پچھلے 48-72 گھنٹوں میں بہت ساری چیزیں بے نقاب ہوگی. وہ چاہے عمران ریاض خان ہو، وہ چاہے لیاقت علی چٹھا صاحب ہو، وہ چاہے یہ سینٹر میں گورنمنٹ کیوں بنی ہے، اور وہ چاہے یہ جو ٹویٹر کے اوپر بہت سارے لوگ پت کرتے رہتے ہیں، یہ سب ننگے ہو گئے ہیں. در حقیقت کوئی بھی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے. ہم ہمیشہ ایڈوکیسی کرتے ہیں جمہوریت کی. ہم نہ فیشزم کی ایڈوکیسی کرتے ہیں، کوئی فیشسٹ ہوئے گا ہم اس پہ تنقید کریں گے. ہم نہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی ایڈوکیسی کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جس میں منیب قادر صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل عمران خان کی پی ٹی آئی اور ریلیجس گورنمنٹ سے بہتر ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ جائے. اتنا ڈر لگتا ہے دین سے، اللہ رحم کرے آپ سب پہ. باقی ہم ہمیشہ ڈیموکریسی کی ایڈوکیسی کریں گے، بہت کلیئرلی ڈیموکریسی کی ایڈوکیسی کریں گے کہ جی لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے، لوگوں کی ایک وش اور خواہش پہ ملک چلنا چاہیے، اور اس کو سب کو عزت دینی چاہیے. اس نوٹ پہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جمہوریت کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے اور جمہوریت کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ادارے بقول اداروں کے بہت کمزور ہو چکے ہیں. تو یہ ذمہ داری بھی، جیسے اکانومی ٹھیک کرنی ہے پاکستانی عوام نے، ہیلتھ سیکٹر ٹھیک کرنا ہے پاکستانی عوام میں، تو اب اداروں کا دفاع بھی پاکستانی عوام نے کرنا ہے، اور جمہوریت کا دفاع بھی پاکستانی عوام نے خود کرنا ہے. بہت شکریہ.